السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واسروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، علماء و بہنوں، علمی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ صاد 23واں پارہ آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً 26 تک گفتگو آج کا عنوان ہے. اس سورت کا نام سورہ صاد ہے اور صاد حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے مفہوم کو مفسرین نے یہ کہا کر اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ عالم بمراد ہی بذالک. اس کا صحیح مفہوم اللہ کو معلوم ہے. سورہ صاد مکی سورتوں میں شامل ہے. اس میں کل 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع پر مشتمل ہے. پہلے صورت میں جو مضامین آپ سن چکے ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت جو سورہ صافات کی ختم ہوئی تھی، جس میں مسلمین پر سلام تھا اور اللہ کی تعریف تھی، سارے جہان کا رب تھا، سارے جہان کے رب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی تعریف، اور اب اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل فرمایا جو قرآن سجھائی دینے والا ہے، لوگوں کو سمجھانے والا ہے. قرآن کریم کے اللہ نے قسم کھایا، قسم ہے قرآن کی، والقرآن ذکر والا، نصیحت والا، سمجھانے والا، یعنی سمجھانے والے قرآن کی قسم ہے. قرآن کی بہت صفتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اگر کوئی سمجھ کر پڑھنا چاہے تو اس قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو نصیحت ملتی جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ جنت کے راستے پر چلنا شروع کرے گا. اس سمجھانے والی کتاب کے باوجود کافروں نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان میں غرور اور شقاق یعنی مخالفت تھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہوئے، فی عزت و شقاق. عزت کے معنی یہاں غرور ہیں اور شقاق کے معنی مقابلہ اور مخالفت اور ضد ہیں. تو جن کو مخالفت میں اور مقابلے میں بہت زیادہ اناد ہے، بلا وہ ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن سمجھانے والی کتاب ہے، اس کے باوجود وہ غرور میں ہیں اور مخالفت میں ہیں، اس واسطے انہوں نے قبول نہیں کیا. کم اہلکنا من قبلہم، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. من قرن جماعتیں، قرن کے معنی امت کے بھی آتے ہیں، جماعت کے بھی آتے ہیں. قرون جماعت ہے، کتنے ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فنادوا، انہوں نے پکارا بوقت ہلاکت، ولا حین مناص، اور اس وقت کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں، خلاصی کا کوئی مقام نہیں. جن قوموں پر ہلاکت کا وقت آ چکا انہوں نے بہت کوشش کیا، لیکن اب ان کے لیے ہلاکت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہلاکت کے بعد بچنے کا کوئی مقام نہیں ہے. واجبو، انکار کرنے کی ایک وجہ تو ضد تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو تعجب تھا. واجبو ان جاءہم منذر منہم، اور تعجب کرنے لگے وہ لوگ اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے. اور ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اگر آئے گا تو وہ فرشتہ آئے گا، یا وہ ہم میں سے نہ ہوگا بلکہ ہم سے ممتاز ہوگا، اس میں کچھ امتیاز ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے نبیوں کی بات کا انکار کیا، خاص طور سے کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا. وقال الکافرون، اور کافروں نے یہ بھی کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا. کافرون سے مراد کفار قریش، اور ھذا سے اشارہ ہے سید الانبیاء کی طرف. انہوں نے کہا ساحر کے معنی جادوگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور کلام الہی کا اثر نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر ہو جاتا کہ میاں الگ، بیوی الگ، باپ الگ، بیٹا الگ، اسی لیے وہ اس کو ساحر کہنے لگے. اور کذاب جو کہا، جھوٹا، دعوائے نبوت میں جھوٹا کہا. نجی زندگی میں آپ کو ہمیشہ صادق الامین کہا گیا، کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا گیا. یہاں پر جو کہا گیا ہے کافروں کا قول کہ انہوں نے کذاب کہا، یہ دعوائے نبوت میں کذاب کہا، بقیہ حیات میں صادق الامین کہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کر دیا ہے کئی معبودوں کو ایک معبود، یعنی کئی معبودوں کی بندگی کو ختم کر کے ایک معبود کی بندگی کو قرار دے دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایسی بات ہے جو بڑی عجیب ہے. ایک پانی کا خدا، ایک آگ کا خدا، ایک رزق کا خدا، ایک صحت کا خدا، ہر ایک کام کا الگ الگ ان کے پاس بت تھا، اس کی پرستش کرتے رہے. اور اب آ کر ایک شخص نے ایسا کر دیا کہ تمام معبودوں میں سے سب کو برخاست، صرف ایک معبود کی پرستش کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے. یہ تو بات عجیب و غریب ہے. اس طرح سے انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اب یہاں سے آیت نمبر 6 میں جو مضمون ہے کہ سرداروں نے چل کر گفتگو کی اور بعد میں اٹھ کھڑے ہوئے، اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھوڑ کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مچل کر یہ خواہش کرتے رہ گئے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے میرے کان میں سفارش کروں گا، لیکن اللہ کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ابو طالب جب قریب المرگ ہوئے، زمانہ وفات کا قریب ہوا، تو بڑے بڑے سرداروں نے مشورہ کیا. اسود ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد یغوث اور ابو جہل، بڑے بڑے سرداروں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اگر ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے اور مکہ کے سردار ابو طالب کا انتقال ہو جانے کے بعد کچھ کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھتیجے پر ظلم شروع ہو گیا، اور جب تک ابو طالب زندہ تھے جب تک انہوں نے ہمت نہیں کی، لہٰذا پوری قوم کو بزدلی کا سبق دیا جائے گا. اس تانے سے بچنے کے لیے ان کی حیاتی میں کچھ فیصلہ کرنا چاہیے. لہٰذا سارے کفار قریش جو بڑے بڑے سردار تھے مل کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کی مذمت کی ہے، برائی کی ہے. وہ جس کی بندگی کرنا چاہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے بلایا
اور کہا بھتیجے میں ان تمام سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ان تمام کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان کے بتوں کی مذمت بند کر دیں. جس کی بندگی کرنا چاہیں کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بظاہر کوئی سمجھے گا سنے گا تو رہے گا بڑی معقول بات ہے کہ کسی کی بندگی آپ کر لیں, ہمیں اعتراض نہیں. ہمارے معبودوں کو برا بلانا کہیں, آپ بھی سوچیں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. لیکن آقا نے فرمایا چچا جان کیا میں ان کو اس بات کی طرف دعوت نہ دوں جس میں اس قوم کی بھلائی ہے, اور جس کو مان لینے کے بعد پوری قوم سرخرو ہو جائے گی اور سارے عرب اور عجم ان کے پاؤں تلے آ جائیں گے اور سب کے عقائد اور سردار بنیں گے, اور جن میں دونوں جہان کی کامیابی ان کے پاؤں تلے آ جائے گی. کیا میں ان سے ایسی بات نہ کروں؟ کامیابی, دونوں جہان کی سرداری, یا ایسی چیزیں تھیں کہ ابو جہل میں پانی آ گیا. اس نے کہا آپ ایک بات نہیں 10 بات کہلوا دیجیے, بتائیے وہ کون سی بات ہے. ایک بات نہیں 10 بات کہلوا دیجیے, بتائیے وہ کون سی بات ہے جس سے ہم کو سرداری ملے سارے عجم اور عرب پر. آپ نے کہا بس وہ ایک ہی بات ہے کہ آپ کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ, بس ایک کلمہ ہے جو آپ کہہ دیجیے. یہ کلمہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا کیونکہ کئی معبودوں کی پرستش کرنے کی وہ عادی اور خوگر تھے. اس پر یہ آیت دیکھیے, وانطلق المرء منهم, چل پڑے سردار اس میں سے, چل کھڑے ہوئے کئی پنچ ان میں سے, ان امشوا کہ چلو اٹھو, واسبروا علی الہتکم, اور جمے رہو اپنے اپنے معبودوں پر. ان ھذا لشیء یراد, بے شک یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی غرض ضرور وابستہ ہے. شیء یراد, کئی معبودوں کو ایک معبود کر دینا اس میں کوئی غرض وابستہ ہے, اس لیے یہ بات ماننے والی نہیں ہے. کیا غرض وابستہ ہو سکتی ہے؟ یہ شخص تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود جو خود ان کا اپنا معبود ہے, تاکہ اس معبود کی طرف سب کو مائل کر کے اپنے سرداری کا ڈنکا پیٹ دیں. یہ اشارہ کیا انہوں نے, یہ شیء یراد, یراد سے مراد ان کی مراد یہ ہے, ان کی غرض اور غائب یہ ہے کہ ایک معبود پر جمع کریں گے اور اپنے کو اس معبود سے وابستہ کر کے ساری قوم کو اپنے ماتحت کرنے کی فکر کریں گے. اس لیے چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو, اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے. ان کا تبصرہ کیا, ایک معبود کا چرچا ہم نے کبھی سنا نہیں. ما سمعنا بهذا, نہیں سنا ہم نے یہ فی الملت الاخرہ, پچھلی ملت میں, پچھلے مذہب میں. یہ کبھی بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں کہ ایک معبود کافی ہو سکتا ہے. ہم نے تو آج تک دکھا ہے کہ ہر کام کا الگ الگ معبود ہے. ان ھذا الا اختلاف, نہیں ہے یہ مگر بنائی ہوئی بات, یہ تو بڑی ہوئی بات ہے. اختلاف تخلیق سے ہے, یہ بھی مادہ بنائی ہوئی بات, بڑی ہوئی بات ہے, اور یہ بات نہ سابقہ لوگوں سے سنی گئی نہ ہمارے فہم میں آئی. اور اگر سپوز مان بھی لیا جائے کہ اللہ کی طرف سے ان پر کتاب نازل ہوئی ہے, تو کیا ہمارے درمیان اللہ کو کوئی اور نہیں ملا قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے؟ کسی بڑے آدمی پہ نازل کیا ہوتا جس کا تفصیلی تذکرہ سورہ زخرف میں آ چکا ہے. کسی بڑے پہ نازل کیا ہوتا طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے, جن کے پاس دولت ہو, جائیداد ہو, ریاست ہو, نوکر چاکر ہو, سونا چاندی کے کنگن ہو, ایسا پہ نازل کیا گیا ہوتا. کیا ہمارے درمیان اللہ کو کوئی اور نہیں ملا؟ یہ ان کا انداز ہے, نقل کیا اللہ نے. انزل علیہ الذکر من بیننا, کیا اتارا گیا ہے اس پر نصیحت نامہ ہمارے درمیان؟ الذکر سے مراد قرآن, جو نصیحت ہے نصیحت نامہ ہے. کیا اتارا گیا ہے اس پر نصیحت کو ہمارے درمیان؟ یعنی کسی بڑے پر بااثر پہ نازل کیا گیا ہوتا تو ہم مان بھی لیتے. اب ہم کیسے تسلیم کریں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ, ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بڑے پر نازل ہوتا ان کی منشا کے مطابق تو یہ مان لیتے, بلکہ نہ ماننے کا ایک بہانہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ شک کے اندر مبتلا, بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں, دھوکے میں ہیں میری نصیحت سے. اور نصیحت سے مراد یہاں قرآن ہے. قرآن کے بارے میں کہ کتاب اللہ کی ہے, اس میں ابھی شک میں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ شک اس لیے ان کو آ رہا ہے لما یذوقوا عذاب, ابھی تک انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں, ہماری مار پڑی ہی نہیں. اگر ہماری مار کو کھا چکے ہوتے تو یہ چوکنا ہو جاتے, ان کی آنکھیں کھل جاتی اور ان کا شک اور وہم دور ہو جاتا. حقیقی جواب, اور میں نے یہی مضمون سورہ زخرف کا کہ نبوت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے, وہ رب کے خزانوں کی خاص چیز ہے. کیا رب کے خزانے ان کے ہاتھوں تقسیم ہوں گے کہ ان سے پوچھ کر دیا جائے کہ نبوت کس کو ملے اور کس کو نہ ملے؟ جب دنیا کی معیشت بھی ہم ان سے نہیں پوچھتے جو ادنا درجے کی چیز ہے, تو منصب نبوت تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے, وہ ان سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ کس کو دیا جائے. کس بندے میں نبوت کے اوصاف ہیں, کون سا بندہ نبوت کا حامل ہے, یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, پیغمبری کس کو دی جائے اللہ کو خوب معلوم ہے. کیا رب کے خزانے یہ تقسیم کریں گے؟ ان سے پوچھ لیا جائے گا نبوت کو. ام عندهم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کی رحمت کے خزانے؟ العزیز الوہاب, جو غالب ہے اور بہت دینے والا. العزیز کے معنی آتے ہیں غالب, اور الوہاب کے معنی بہت دینے والا. یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں. وہاب اتنا دینے والا کہ نبوت دینے پر قادر, اور العزیز اتنا غالب کہ وہ جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی, کسی کو مشورہ دینے کا حق نہیں. اس لیے اللہ کی صفت کا بیان کی گئی العزیز الوہاب. ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما, یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. اگر ان کی بادشاہت یہاں چلتی ہے کہ میری مملکت میں میرا حکم چلتا ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان تک پہنچ جائیں, اور جہاں سے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے وہاں جا کے روک دیں. جب وہاں تک رسیاں تان کر نہیں پہنچ سکتے تو وہاں سے آنے والے پیغام کو ان کی مرضی کے موصول تقسیم ہوگا, یہ فکر کیوں پیدا ہوگی؟ یہ سوال ہے. فلیرتقوا, چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں. فی الاسباب, سبب کی جمع ہے, سبب میں چڑھ جائیں, مراد رسیاں تان لیں, آسمان چڑھ جائیں. جہاں سے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے, جہاں سے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں, یہ وہاں سیدھا پہنچیں اور جا کر کے اپنی حکومت کے مطابق اس کو روک دیں. ایک معنی یہ طنز ہے کہ تمہاری نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے آسمانوں تک, تو عرش اعظم سے جو فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے تو اس کو روکنے پر قادر نہیں ہو, پھر اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کس طرح چلتے ہیں؟ جندن ایک لشکر ہے, جندن کے معنی لشکر. جندن یہ بھی ایک لشکر ہے, جس طرح سے اب تک بہت سے لشکر مارے گئے, مکے والوں کا بھی ایک لشکر ہے, کفر والوں کا بھی ایک لشکر ہے. جندن یہ ایک لشکر ہے. ما هنالک محذوب من الاحزاب, لشکروں میں سے وہاں پر جو تباہ لشکر ہو چکے ہیں ان میں سے ایک لشکر یہ بھی. اب اس سے پہلے جتنی قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے ان کی اجمالی فہرست آ رہی ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جھٹلانے والوں پر کس طرح سے عذاب بھیجا ہے اور شکست خوردہ ہلاک شدہ قومیں کون کون سی. کذبت قبلهم قوم نوح, جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے, وعاد اور عاد نے, وفرعون اور فرعون نے. ذو الاوتاد, میخوں والا, یہ صفت ہے فرعون کی. ذو معنی والا, اوتاد جمع ہے وتد, ان کی کیلا, میخ. اور یہ بات مشہور ہے کہ فرعون جس کو عذاب دیا کرتا زمین پر لٹا کر انگلیوں میں کیل ٹھوک دیتا, اوپر سے سانپ بھی چھڑا دیتا. اسی واسطے اس کا صفت کے نام کیا پڑ گیا؟ ذو الاوتاد, میخوں والا فرعون.
वसमूदा और समूद, वक़ौम लूत और कौम लूत, वअस्हाबु अयका और वन वाले जंगल वाले लोग, उलाइकल अहज़ाब, ये तमाम के तमाम जमातें हैं, गिरोह हैं, पार्टियां हैं, अहज़ाब हिज़्ब की जमात। इन तमाम पर क्या फर्द जुर्म आयत हुई? इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बा रसूला, नहीं है ये सब मगर झुटलाया रसूलों को, फहक़्क़ इक़ाब, तो इन पर हक हो गया सजा पाने के लायक उनके सजा साबित हो गई। ये जितने नाम लिए गए हैं इनको आप लफ्ज़ों के साथ फिर देखें, इन तमाम की तारीफ पढ़ लें, इनकी ताकत देख लें, इनकी कुव्वत देख लें और इनका अंजाम देख लें। सिर्फ एक वजह है, रसूलों की तकज़ीब किया, अज़ाब के हक़दार बन गए। कुफ़ार कुरैश भी अगर रसूलों की तकज़ीब करते रहेंगे और आखिर रसूल की बात नहीं मानेंगे तो इनका भी अंजाम यही होगा। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वआद वफ़िरऔन ज़ुल औताद वसमूद वक़ौमु लूत वअस्हाबुल अयका उलाइकल अहज़ाब, इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बा रसूला फहक़्क़ इक़ाब, इन तमाम लोगों ने झुटलाया था रसूलों को, लिहाजा इन पर हक हो गया, साबित हो गया, मेरी तरफ से सजा मिलेगी। एक जुर्म था रसूलों की तकज़ीब, लिहाजा अब मक्के वाले हों या कोई भी हो जो रसूलों की तकज़ीब करते हैं वो अज़ाब के हक़दार हैं। कभी दुनिया में अज़ाब आ सकता है या तो फिर आखिरत में आ सकता है। रसूलों की तकज़ीब का अंजाम बहरहाल सजा है। वमा यंज़ुरु हाउलाई इल्ला सयहतन वाहिदा, और ये लोग इंतजार नहीं करते हैं मगर एक चिन्हार का। सयहा के माने आवाज और वाहिदा माने एक, चिन्हार तर्जुमा किया क्योंकि इसराफील की जो आवाज है वो एक चिन्हार होगी, एक आवाज में सारी कायनात बुझ जाएगी। मा लहा मिन फवाक़, नहीं है उसके लिए कोई वफ़ा, कोई बीच में वो दम नहीं लेगी। यानी एक मरतबा जब मुंह में वो सूर लगाएंगे तो फिर किसी को कोई वफ़ा और मोहलत नहीं, बल्कि मुसलसल वो आवाज पहुंचेगी यहाँ तक कि सारी कायनात फना हो जाएगी। लेकिन ये कुफार कुरैश बगौर तंज़ के कहते थे अल्लाह को मुखातब करते हुए कि अगर ये रसूल जो हमको धमकी देते हैं ये सच है तो हमको दुनिया में ही सजा दे दे, जो आखिरत में अज़ाब आने वाला है वो उतना देर नहीं, हमें अभी दे दो। यानी न दुनिया में कोई अज़ाब आएगा न आखिरत में कोई अज़ाब आएगा, ये झूठी धमकियां हैं। ये बताने के वास्ते वो दुआ करते थे अपने खिलाफ, इसका नाम बद्दुआ। ये दुआ के अल्फाज, बद्दुआ के अल्फाज देखो। वक़ालू, और कहने लगे रब्बना, हमारे परवरदिगार, अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, अज्जिल लना, जल्दी करो ना हमारे लिए, क़ित्तना, हमारा हिस्सा, हमारी चिट्ठी, क़ब्ल यौमिल हिसाब, हिसाब के दिन से पहले, ये हमको जो अज़ाब का हिस्सा मिलने वाला है वो अभी दे दो। यानी है ही नहीं तो देते क्या, ये मतलब इनकार के इजहार के लिए शक्ल पैदा की गई। इन तमाम चीज़ों से ईमान वालों को तकलीफ पहुंचती है। ईमान वाले चाहते हैं कि ऐसे बदनसीबों पर अज़ाब जल्दी आ जाए। अल्लाह ताला ने इसी बात से फरमाया कि जो कुछ कहते हैं इस पे इश्तिआल में मत आओ बल्कि सब्र करो, इस्बिर अला मा यक़ूलून, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं आप सब्र कीजिए। यहाँ पर खिताब किसको है? सैयदुल अंबिया। इस्बिर, आप सब्र कीजिए, तहम्मुल करते रहिए, अला मा यक़ूलून, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं। वज़कुर अब्दना दाऊद, और याद करो हमारे बंदे दाऊद को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाऊद की याद दिलाई गई, क्यों? ताकि उनकी जिंदगी में जो सब्र था, साबित कदमी थी, उससे नतीजा हासिल किया जाए। ज़ल-ऐद, कुव्वत वाले, हज़रत दाऊद की कुव्वत बड़ी मशहूर थी। किस माने में कुव्वत? झगड़ा करने में, इबादत करने में, बंदगी करने में। उनका रोजा सारी दुनिया के तमाम रोजों से सबसे अफजल है, उनकी नमाजें सबसे अफजल, उनकी इबादत सबसे उम्दा। सही है, इनकी रिवायत है, बुखारी मुस्लिम ने कोट किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नमाज दाऊद की नमाज है, और बेहतरीन रोजा दाऊद का रोजा है, और बेहतरीन रोजा बेहतरीन नमाज है, बिना कुव्वत की नहीं होती। वो है ज़ल-ऐद, कुव्वत वाले। ऐद यदुन से बना, यदुन के माने हाथ, और हाथ कुव्वत का जरिया है, कुव्वत के इजहार का जरिया। तो ज़ल-ऐद कहकर कुव्वत वाले मुराद दिया। इनका रोजा कैसा था? एक दिन रोजा, एक दिन अफ्तारी, एक दिन रोजा, एक दिन खाना, और ये बड़ा मशक्कत वाला है। अगर आदमी मुसलसल रोजा रखे तो आदत पड़ जाएगी, लेकिन एक दिन रोजा रखे और एक दिन रोजा ना रखे तो आदत नहीं पड़ेगी, रोज नई चीज सामने आएगी। किसी का नाम मशक्कत है, इसका नाम क्या है? सौम दाऊद। पूरी जिंदगी में एक दिन रोजा, एक दिन खाना, सौम दाऊद है। तो सौम दाऊद इसी का नाम है। और सलात दाऊद क्या है? आधी रात शुरू की, सो जाते, उसके बाद आधी रात के बाद उठते और 1/3 में बंदगी करते, फिर आखिर का 1/6 सो जाते, फिर फजर की नमाज में उठते। इस तरीके से नींद में बार बार तोड़, यानी ब्रेक, सो जाना फिर उठना, उठना फिर सो जाना फिर उठना। ये नफ्स पे वाला शाद गुजरता है, जिसका जिक्र सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने किया, इन्ना नाशिअतल लैल हिय अशद्दु वतअन। रात का उठना नफ्स को रौंद डालता है, नफ्स को रौंदता ही। तो ये रोजा है उनका। और तीसरी चीज ये है कि जब मुलाकात होती दुश्मन से फौज में, मैदान काज़ार में, तो भागते नहीं थे बल्कि डटते थे। यह है ज़ल-ऐद, कुव्वत वाले। और जिक्र करते थे तो तस्वीर आगे आ रहा है कि इनके साथ पहाड़ भी और परिंदे भी मिलकर आवाज निकालते थे इनके जिक्र की वजह से। इनकी आवाज बड़ी सुरीली थी। लहन दाऊदी आगे मशहूर है, लहन के माने अच्छी आवाज, तो लहन दाऊदी कहते हैं जब किसी की आवाज बहुत अच्छी हो। अबू मूसा अशअरी इस उम्मत में कुरान बहुत उम्दा पढ़ते थे, सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर सुनते रहे और इशारा किया लोगों को कि आप लोग जाहिर मत होने दो कि मैं खड़ा हूं, वरना उनके पढ़ने की लय में फर्क आ जाएगा। उनको सुनकर फरमाते थे कि इनको जो अल्लाह ने आवाज दिया है लहन दाऊदी अता की। तो अबू मूसा अशअरी की आवाज को तशबीह दिया लहन दाऊदी से। क्या थी लहन दाऊदी? जब ये आवाज निकालते थे, दाऊद क्या पढ़ते थे? ज़बूर, आतिना दाऊद ज़बूरा, ज़बूर थी उनके हाथ में। जब ज़बूर को पढ़ते थे तो परिंदे उनके सरों पर टोलियां बनाकर ठहर जाते थे, और पहाड़ भी अपने मकाम पर खामोश नहीं रह सकता था, वो भी आवाज निकालता था। और ये पूरे आपके मुजज़ात हैं, आप पर अल्लाह की इनामत हैं। और लिखा यह है कि इससे एक माहौल बनता, ज़िक्र का माहौल बनता, और ज़िक्र के माहौल में क़ल्ब के अंदर एक खास किस्म की क़ुव्वत बढ़ती है, सुरूर पैदा होता है, और बातिल को दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। लफ्ज़ों को देखिए, इसलिए अलामा यक़ूलून, सब्र कर लीजिए जो कुछ लोग कहते हैं। वज़कुर अब्दना दाऊद, और याद कीजिए हमारे बंदे दाऊद को, ज़ल-ऐदी, क़ुव्वत वाले, इन्नहु अव्वाब, बेशक वो रुजू अल्लाह की तरफ, इन्नहु अव्वाब। अव्वाब और अय्यूब दोनों के मध्य में ही है लौटना, रुजू होना, अल्लाह की तरफ रुजू आते थे। सबसे बड़ी खूबी बंदे की यह है कि अपने मालिक से रुजू रहे। आपका ताल्लुक सबसे गहरा किससे है? हर एक से पूछ लो तो कोई कहेगा मेरा ताल्लुक फलाने दोस्त से, कोई कहेगा फलाने साहूकार से, कोई कहेगा फलाने ऑफिसर से, यानी हर एक आदमी ताल्लुक बताएगा। बहुत कम कोई मिलेगा कहने वाला मेरा ताल्लुक मेरे मालिक से जिसने मुझे पैदा किया। तो समझ नहीं, यहाँ इशारा उसी की तरफ है कि दाऊद को अल्लाह ने अव्वाब बताया, हमेशा रुजू रहते अल्लाह की तरफ।
تو بندے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ رجوع ہے اللہ کی طرف. اس رجوع کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ان کے توجہ کے ساتھ دائیں بائیں جو بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہاں تک کہ غیر شعوری پہاڑ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شعور نہیں ہے، یہ پہاڑ بھی متوجہ ہو کر ذکر میں لگ جاتا تھا. انا سخرنا الجبال معه، بے شک مسخر کر دیا ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ کیا کرنے کو، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ تسبیح بولتے جائیں صبح اور شام. عشی مانے شام اور اشراق کے مانے صبح. ان میں مسائل بہت ہیں. مثلا پہاڑوں کا تسبیح اور پرندوں کا جس کا ذکر اب آیا والطیر محشورا، الطیر پرندے اور محشورا کے معنی جمع ہو کر اڑتے ہوئے پرندے ان کے سروں پر جمع ہو کر وہ بھی ذکر کے اندر لگ جاتے تھے. کل لہو اواب، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. اس کا پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ یہ معجزہ اور معجزہ ہر نبی کا اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے اور اس کی بات قابل قبول ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو ذکر اسکار نکلتے تھے یہ ذکر بالجہر ہے، آواز کے ساتھ، جس سے ایک فضا بنتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے. سفیان یہی سے اخذ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ذکر سری تنہائی میں یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجہر زبان سے زور زور سے اللہ کو یاد کرنا تاکہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک ماحول سے متاثر ہو کر اللہ کی یاد میں مسابقہ پڑا. یہ یہاں سے ہو رہا تھا. یہاں سے دو لفظ دیکھا آپ نے، ایک عشی شام اور ایک اشراق. اشراق کے معنی آتے ہیں چاش کا وقت. اسی سے بعض لوگوں نے چاش کی نماز کو اخذ کیا ہے. اشراق کم سے کم 2 رکعتیں، حد سے حد 12 رکعتیں. ان کی اوقات کا بھی وقت یہی ہے کہ سورج پوری طرح طلوع ہو جائے، جب دھوپ میں تمازت آ جائے تو اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. اصل اشراق کے معنی چاش کا وقت ہے، ضحیٰ کا وقت ہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اشراق بالکل صبح کے بعد، فجر کے بعد نکلنے کے فوراً بعد جو وقت ہوتا ہے مطلوب وقت کے بعد، اسی کے بعد سے اشراق کا استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو نفل قرار دیا ہے لیکن فضائل بہت ہیں. اگر کوئی اشراق کی 12 رکعت پڑھ لے تو لکھا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں سونے کا محل تیار ہوگا اس کے لیے. یہ نفل پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو فرض پورا کرے. اگر نہیں ہے کہ فرض نہ پڑھتا ہو، خالی نفل پڑھ لیتا ہوا تو یہ فضائل اس کے ساتھ ہیں. جو فرض کی پابندی کر کے مزید 12 رکعتیں پڑھ لے جنت میں سونے کا محل بنائے گا اس کے واسطے. اور اللہ اس پر قادر ہیں، وہ جو چاہیں دے سکتے ہیں. تو فرمایا پہاڑ تسبیح کرتے صبح اور شام. والطیر محشورا، اور اڑتے ہوئے جانور یعنی پرندے جب اڑتے ہیں اڑتے ہوئے ان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو پروں کو کھولتے ہیں یا تو سمیٹتے ہیں. صافات و یقبضن کا دوسرے مقام پر صافات کیا ہے؟ سب دستر لگائے ہوئے اڑتے ہیں پروں کو کھول کر، وہ یقبضن کو سمیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ کر اس موقع پر کھڑے ہو جاتے ہیں فضاؤں میں رک کر اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. کل لہو اواب، سب کے ساتھ اسی کے واسطے رجوع ہوتے ہیں، ان سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سوچو جب پہاڑ متوجہ ہوں، پرندے متوجہ ہوں، تو جس کو اللہ نے اشرف بنایا مخلوقات میں ان کا توجہ نہ کرنا کتنی غفلت ہے اور کتنی دوری ہے اپنے مالک سے. اللہ نے 3 انعام کا ذکر کیا. وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا. شددنا مضبوط کیا، یہ وہی لفظ ہے جو انسان کی پوروں کے واسطے آیا. شددنا اسرہ، ہم نے انسان کی پوروں کو مضبوط کیا. انگلیوں کے پور، زندگی میں انگلیاں کھلتی اور بند ہوتی ہیں لاکھوں مرتبہ، لیکن کبھی ہڈیاں گھس کے آئرن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ شددنا اسرہ، سورہ الحل میں آ چکا ہے. ایسے یہاں فرمایا ملک ہو، ان کے ملک کو ہم نے مضبوط کر دیا ہے، ان کی صدر کو ہم نے مضبوط کر دیا ہے. کیسے مضبوط کیا ہے اور کتنی مضبوط کیا ہے؟ ان کے درمیان اللہ نے ان کو ایک قوت دی تھی، ان کی بادشاہت میں ان کا حکم چلتا تھا. آج تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے پاس ایک ہے حکومت اور ایک ہے عدلیہ. عدلیہ اور حکومت الگ الگ ہیں آج، پہلے الگ نہیں ہوتے تھے. حضرت داؤد حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے. یہ دیکھو فیصلہ آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے. ابو بکر صدیق حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے. خلفاء راشدین پورے کے پورے حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے. لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا چلا گیا، حکومت پر لوگوں کی شک کی نگاہ پڑنے لگی، بھروسہ ختم ہو گیا تو عدلیہ کو الگ کر دیا، حکومت کو الگ کر دیا. حکومت غلطی کرے گی تو عدلیہ فیصلہ کرے گی. لیکن جناب داؤد کے زمانے میں وہ حاکم بھی تھے اور عدلیہ بھی ان کے ہاتھ میں تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اس کی حکومت مستحکم ہوگی، اس کو کبھی خوف نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی باڈی گارڈ تھا کیا؟ کوئی پہرے دار تھا؟ تکیہ اپنے ہاتھ کو بناتے تھے اور خاک کو بستر سمجھتے تھے اور جھاڑ کے سو جایا کرتے تھے. لوگ آگے پوچھتے تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ جسے لوگ لرزتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے سو رہے ہیں. آج ہے ایسا کوئی دنیا میں سونے والا؟ کیوں؟ کیونکہ جو دنیا میں انصاف نہیں کرتا وہ انصاف پاتا بھی نہیں. تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی سلطنت کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ عادل تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے ان کو حکمت دی، تدبیر دی، باتوں میں سمجھانے کی تدبیر، اچھے مسئلے کو، الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کی تدبیر. یہ حکمت سے مراد. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کرنے کا ملکہ دیا تھا. فصل کے معنی فیصلہ اور الخطاب کے معنی بات کرنا. بات کرنے میں فیصلہ کرنا، یہ ایک فن ہے، ایک ملکہ. اور بعض لوگوں نے کہا یہاں مراد ہے گفتگو کرنا. بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھی گفتگو کرتے تھے. آج بھی خطبوں میں جو آپ سنتے ہیں اما بعد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن بانی حضرت داؤد ہے اس کے. اما بعد خطبے میں حضرت داؤد نے شروع کیا تھا. اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے آپ، اما بعد الحمد والصلاۃ، پہلے اللہ کی حمد ہو گئی، اب اس کے بعد درود و سلام ہو گیا، اب حمد و صلاۃ کے بعد ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. تو یہ پہلا طریقہ جو ایجاد کیا تھا حضرت داؤد نے کیا تھا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ ایک بات قائم کیا ہے، اما بعد خطبے کے اندر بولنے کا کیا مطلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے میں اما بعد کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ ان کو 3 چیزیں دی گئی تھی. نمبر 1 ایسا ذکر تھا صبح شام کہ پہاڑ بھی پرندے بھی شریک ہوتے تھے، ماحول بنتا تھا. سلطنت مضبوط کی تھی، تدبیر میں ہم نے ان کو تعلیم دی تھی اور فیصلہ کرنے کی ہم نے ان کو قوت دی تھی. یہ تمام چیزیں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی. اب یہاں سے جو وہ اواب تھے ان کے اواب ہونے کو ایک مثال دے کے بتایا رب کریم نے. مثال دے کے بتایا کہ ہر مسئلے میں رجوع ہوتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اس کا ایک نمونہ دیکھو. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا پہنچی ہے تجھ کو بات جھگڑا کرنے والوں کی. الخصم دعوے کرنے والوں کی. اصل میں خصم کہتے ہیں جھگڑے کو اور خصیم جھگڑالوں کو. یہاں مراد ہے 2 لوگوں کا جھگڑا تھا. کیا تمہارے پاس بات پہنچی؟ هل أتاك، آئی تیرے پاس نبأ الخصم، خبر دعویٰ کرنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں کی. ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے تنہائی میں کچھ اللہ کی یاد کا وقت مقرر کیا، کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر علم کو پہنچانے کا وقت مقرر کیا، کچھ لوگوں کے درمیان تصفیہ کرنے کا، فیصلہ کرنے کا وقت مقرر کیا، اوقات تقسیم کر دیا تھا. اور اس پر
دل میں خیال آیا کہ ہمارے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کا ذاکر ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی یاد میں لگا ہو، اوپر سے حکم آیا کہ یہ بھی ہمارا فضل ہے، ہم نہ چاہیں تو یہ تعلق اور یہ اللہ کا ذکر ذہن سے نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا، جو ان کا تنہائی کا وقت تھا اور انہی کا وقت تھا اللہ سے لو لگانے کا، ذکر کرنے کا، ٹھیک اسی ٹائم پر دو جھگڑا کر کے آپس میں آ گئے اور دروازے سے کیوں نہیں آئے کہ وہاں چوکیدار ہیں، دربان ہیں، بادشاہ ہیں، بے وقت آنے کو رک گیا، نہیں آ سکتے۔ کیا کیا انہوں نے، دیوار کود کے اچانک وہاں پہنچ گئے جہاں بندی میں لگے ہوئے تھے، یہ جملہ دیکھیے آپ، اذ تصور المحراب، جبکہ دیوار کو کود کر وہ محراب میں آ گئے۔ محراب کیوں آنے، عبادت کرنے کی کوئی خاص جگہ جو مقام اونچائی پہ ہو، عبادت خانہ، بالا خانہ، سامنے کے حصے کو محراب کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل مسجدوں میں محراب بنا ہوا ہے یہ نہیں تھا نبی کے زمانے میں، نہیں تھا۔ اصل میں اس کا تجزیہ کر دوں، لفظ محراب بنا ہے حرب سے، اور حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب ایسا نہیں ہوا کرتی تھی، جب سے لوگوں کو خطرہ ہوا ہے کہ امام کو بھی مار دیا جائے گا، تب سے وہ نمازوں میں حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اطراف سے گھیر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے، تو یہ محراب کہا جائے گا۔ ورنہ محراب کے مطلب مانے آتے ہیں عبادت کی خاص جگہ، یہاں عبادت خانہ کی مراد ہے۔ گھر کے اندر کوئی محراب نہیں تھی، ایک مخصوص مقام تھا، اس تصور المحراب، وہاں دو کود کر دیوار اچانک پہنچ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، جب پہنچ گئے وہ لوگ داؤد کے پاس، ففزع منهم، گھبرا گئے ان سے داؤد، کیوں، ایک تو دیوار پھلان کے آئے، دوسرے بے موقع آئے، اور یہ ایسا آنے والا انسان یقیناً دشمن ہو سکتا ہے، دماغ میں خیال آیا، ففزع، گھبرا گئے ان سے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ایسے حالات سے خوف کا پیدا ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے صفت کہ وہ اللہ کے سوا سے ڈرتے نہیں، وہ اللہ سے خشیت، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ سے ڈرتے۔ یہاں کیا گھبرا گئے، یہ طبعی خوف ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس میں جلالت ہے، عظمت ہے، شان ہے۔ طبعی خوف پیدا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بھی تو خوف زدہ ہو گئے تھے جب میدان علاقے میں سانپ بن کر لاٹیاں بن گئیں، تو کیا لفظ ہے، حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا، وہاں بھی خوف پیدا ہوا، یہاں بھی خوف پیدا ہوا، تو طبعی خوف ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، آنے والوں نے کہا ڈرو مت، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم بے موقع ضرور آئے ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ عام تھا، چوکیدار نے چھوڑا نہیں ہم کو، اس وجہ سے ایسا ہے، ہمارے آنے کو جائیے، لا تخف، خوف مت کرو۔ یہاں سے لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کوئی آدمی بدتمیزی کرے، بغل پڑھنا، جیسے یہاں دیوار کو کیا گیا، عبادت کے موقع پر آ گیا، تو فوراً غصہ کرنے کے بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا یہ بے موقع آنا معقول ہے یا غیر معقول ہے، دیکھیں، اور خاص طور سے کوئی قاضی ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی عالم اور مفتی ہو تو اس کو ضرور تعامل کرنا چاہیے کہ آنے والے کا موقع کیسا ہے، اگر اس کا عذر معقول ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں حضرت نماز میں ان کی نماز، ان کا ذکر کیسا تھا، اس میں بھی یہ شخص اچانک داخل ہو گیا تو بجائے عتاب کے اس کی بات کو سننے لگ گئے، اسی وقت سننے لگ گئے، حالانکہ وہ قضا کا وقت نہیں ہے، تصفیہ کا وقت نہیں ہے، مقدمہ سننے کا وقت نہیں ہے، بندگی میں تنہائی کا وقت، لیکن بات کو سننے لگے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے وہ لوگ ڈرو مت۔ خصمان، دو فریق ہیں، خصمان دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم دو جھگڑتے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، زیادتی کی ہم میں سے بعض نے بعض پر، ہم دو آدمی آئے، ان میں لفظ آدمی یہاں موجود نہیں ہے، لفظ فرشتہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ دونوں تھے انسان کی شکل میں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دو میں سے دو فریق ہیں، ایک نے ایک پر زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق، آپ فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ۔ نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور بے موقع اور غیر طریقے سے آنے کے بعد نصیحت کرتا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ آپ انصاف سے کیجیے، یہ تو اشتعال کی بات ہے، غصہ آ جانے کی بات ہے، اور اسی کو دوسرا نہ سکا ولا تشتت، اور دور نہ ڈال بات کو، مطلب یہ ہے غلط فیصلہ نہ ہونے پائے، ولا تشتت، فیصلہ غلط نہ ہونے پائے، انصاف کے خلاف نہ ہونے پائے، یہ بھی اشتعال کے واسطے۔ وہدنا، اور بتلا دیجیے ہم کو الی سواء الصراط، سیدھا راستہ کیا ہے، صحیح فیصلہ کیا بتا دیجیے۔ ان تمام چیزوں میں غصے کی بات تھی، لیکن حضرت داؤد نے پورا واقعہ سنا، اور ان کا واقعہ شروع اب ہوتا ہے۔ کیا سنا انہوں نے، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی، میرا بھائی ہے، سگا بھائی نہیں، دینی بھائی، ایمانی بھائی۔ کیا فیصلہ کیا، لہو 99 ناجہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، ناجتن کے معنی دمبی، ولیہ ناجتن واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک، اور فقال، جس کے پاس 99 ہے، یہ میرا بھائی کیا کہتا ہے مجھ سے، اکفلنیھا، وہ ایک بھی مجھ کو دے دے، اکفلنیھا، میری کفالت میں اس کو بھی دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں، مطلب یہ بات میں زور آور ہے، مجھ پہ غلبہ پائے جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ بات ہوگی، ایک فریق بولتا ہے، ایک فریق خاموش ہے، بولتے ہی نہیں۔ اگر یہ معلوم ہے کہ صحیح بولتا ہے، اپنی غلطی تسلیم ہے، اپنا ظلم تسلیم ہے، تو مقدمہ لانے کی ضرورت کیا تھی، مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا، دونوں فریق کو بولنا چاہیے، ایک فریق بولے جا رہا ہے اور ایک فریق خاموش ہے، اور ابھی دوسرے فریق کا زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں کہ فیصلہ بھی کر دیا آپ نے، اور یہ کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، فرمایا تحقیق ظلم کیا ہے تجھ پر، تیری دمبی کا سوال کر کے اپنے طرف ملانے میں، اپنے دمبی کی طرف ملانے میں اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، فیصلہ بھی کر دیا، اور عمومی حوالہ بتا دیا، وان كثيرا من الخلطاء، اور بے شک زیادہ تر پارٹنرشپ میں یہی ہوتا، خلطاء خرید کی جمع ہے پارٹنرشپ، جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں کاروبار میں، لا يبغي بعضهم على بعض، بغاوت، زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض دوسرے پر، یہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب یہاں سے مسائل بہت ہیں، کئی چیزیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ دو فریق ہیں، دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ نے فیصلہ کر دیا۔ قضاء کا یہ اصول ہے، جب تک دو طرف کی بات نہ سنیں صحیح بات کیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا فریق خاموش کیوں ہے، اگر پہلے فریق کی بات کو وہ تسلیم کرتا ہے تو مقدمہ لایا کیوں، اور اگر انکار کرتا ہے تو اب موقع ہے بولنے کا، بولتا کیوں نہیں۔ اس سے حضرت داؤد کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ میرے لیے اصلاحی پیغام ہے، اور یہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ اشارہ ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے عمل صالح کرنے والے ہیں، بس یہ اگر شریک ہیں کسی کاروبار میں تو یہ ظلم نہیں کرتے، دو شرطیں ہیں ایمان عمل صالح، تو یہ بچتے ہیں پارٹنرشپ میں ظلم کرنے سے، بقیہ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں۔ وقلیل ما هم، اور تھوڑے ہیں وہ لوگ جو ایمان عمل صالح والے ہیں، جن کا صحیح ایمان ہے، جو ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، قلیل کم ہے، آج بھی کم ہے، ہمیشہ کم رہے گا،
وقلیل ما هم، اور یہ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. وظن داؤد، اور گمان کیا داؤد نے انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو ڈال دیا آزمائش میں. فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا. وخر، اور گر پڑے. راکعا، رکوع کرتے ہوئے. واناب، اور رجوع کرتے ہوئے. اناب کر دکھانا ہے مجھے، رجوع کیا انہوں نے. اب یہاں ایک ایک لفظ پہ الگ الگ بحث ہے ایک لفظوں کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون سا قصہ تھا کہ حضرت داؤد کو گمان ہو گیا کہ اللہ نے ان کو جانچنے میں، آزمائش میں ڈال دیا، فتنے میں ڈال دیا. وہ کون سا معاملہ تھا. یہاں پر فرضی قصے رہے ہوئے ہیں. رسول الانبیاء دیکھیں گے تو ایک قصہ ملے گا. یہ فوجی جنرل تھا اوریا، اس کی بیوی پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، اس سے آپ نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا، لہٰذا اس کو کہیں بھیج دیا جنگ پہ وہاں تک مارا جائے، اور اس کی بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا. یہ قصہ فرضی ہے، گڑا ہوا ہے. جتنے مفسرین ہیں اس کو جھوٹا قصہ کہتے ہیں، لیکن یہودیوں کی جو کتابیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، وہاں سے لوگ اس کو اخذ کرتے ہیں، اور آج بھی رسول الانبیاء میں یہ واقعہ درج ہے. مگر جمہور کہتے ہیں غلط قصہ ہے. کسی نبی کی طرف ایسی بات کو متہم کرنے والی منسوخ کرنا بلا دلیل کے درست نہیں ہے، اور سچی بات کو ابن کثیر نے کہا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، کھول کے نہیں بتایا، آپ اس کی تحقیق میں کیوں پریشان ہیں؟ آپ بھی اس کو مبہم رکھو. ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا تو مبہم رکھو. کسی وجہ سے اللہ نے ان کی اس بات کو نہیں کھولا، آپ بھی نہیں کھولنا چاہیے. یہ رائے ابن کثیر کی. اور بعض لوگوں نے کہا ہے دو قول پیش کیا ہے، عام طور سے وہی راجح ہے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کو دیکھ کر پسند کر لے تو دستور یہ تھا کہ اس کو بول سکتے تھے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ معلوم نہیں تھا اس زمانے میں. ایک قول تو یہ نقل کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو نکاح میں نہیں دیکھا، بلکہ ایک شخص نے اس عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا تھا. اوریا نے وہ ایک خاتون کی طرف پیغام نکاح بھیجا تھا، جس کو منگنی کہتے ہیں. یہاں لفظ کے لیے لفظ خطاب ہے، اور اسی لفظ خطاب کی بنا پر اس قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ اوریا نے ایک خاتون کی طرف پیغام نکاح بھیجا تھا، اور اسی طرف حضرت داؤد نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. ظاہر یہ ہے کہ جب بادشاہ کا پیغام آ جائے گا تو نفی کسی ہوگی، اس شخص کی ہوگی جو کمزور پڑے گا. لہٰذا جس کے پاس 99 بیویاں ہیں وہ 100ویں بیوی کا نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، اور جس کے پاس ایک ہی بیوی ابھی نہیں آئی وہ بھی اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے. یہ فرشتوں نے بنایا پڑا اور اللہ کی طرف سے اہتمام ہوا اس کا. یہ دونوں قول، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ قول کو ترجیح دی گئی ہے. یہ ترجیح تو ہے امام رازی نے بیان کی ہے، اور زاد المسیر ایک کتاب ہے اس کو نقل کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیغام نکاح دیا تھا حضرت داؤد نے. یہاں اسی کا اشارہ ہے وعظنی فی الخطاب، کہ منگنی کا پیغام دینے میں وہ ایک دمبی کو مجھ سے چھیننے میں مجھ پہ غلبہ پا جا رہا ہے. اس سے اشارہ یہ ہے کہ یہ واقعہ قریب تر ہے. اور پہلا واقعہ جو ہے وہ اسرائیلی روایت کا ہے، لہذا قابل قبول نہیں. تھوڑا سا کیا نکلا، ان کو احساس ہوا کہ میرے پاس 99 بیویاں ہیں، اور آپ کو شاید معلوم ہو بیویاں تھیں 99، اور سلیمان کو کتنا تھی؟ 100 بیویاں تھیں. یہ پوری بات آ چکی ہے سورہ انبیاء میں. اور جس نے نکاح کا پیغام دیا تھا اس خاتون کو ایک ہی بیوی ہونے والی تھی، تو وہ ایک بیوی والا یہ پیغام لے کے پہنچا ہے کہ یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی میں ان کو دے دوں. یہ احساس ہوا کہ اللہ نے بطور تمثیل کے میرا معاملہ ایک مقدمے کی شکل میں بھیجا ہے کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں. احساس ہوا، فوراً سجدے میں گر گئے. بتانا یہ ہے کہ وہ داؤد ایوب تھے، اواب تھے، جب بھی موقع آتا ہمیشہ اللہ پر رجوع ہو جاتے تھے. تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ بھی رجوع ہو جائے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اب یہاں پر جو سجدے کی آیت پڑھی گئی، یہاں پر سجدہ تلاوت کا واجب ہے. جتنے لوگوں نے سنا ہے سب کو سجدہ کرنا واجب ہے ہمارے پاس. یہاں ایک لفظ اور ہے، لفظ راکعا، گر گئے رکوع کرتے ہوئے، لیکن یہاں گر کے سجدہ مراد دیا ہے، اور ہے لفظ رکوع، رکوع بول کر سجدہ مراد دیا. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی تلاوت کرتے کرتے تلاوت میں سجدے کی آیت پڑھ لے اور رکوع میں نیت کر لے، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اس لفظ رکوع سے راکعا سے لیا. تلاوت کرتے ہیں آپ، تراویح پڑھتے ہیں آپ، اگر آپ نے تلاوت کی آیت پڑھ لیا اور رکوع میں نیت کر لیا، چاہے فرض نماز ہو اس کے رکوع میں نیت کر لیا تو ادا ہو جائے گا، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر سجدے میں گئے تو بلا نیت کیا ہو جائے گا، نیت کی ضرورت نہیں. لیکن اس واسطے ایک شرط ہے وہ نہیں بولنا کہ تلاوت کی آیت پر رکوع کر لیا ہو، یا زیادہ سے زیادہ 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھ لیا ہو. اگر چوتھی آیت پڑھ لیا یا زیادہ پڑھ لیا تو آپ کو الگ کرنا پڑے گا. اب رکوع میں اور سجدے میں نیت کرنے سے کام نہیں چلے گا. یہ نہیں بول، یہ مطلب بس کیا. وہ اناب سے چلا ہے کہ منیب ہوئے، رجوع ہو گئے اللہ کی طرف. اللہ فرماتے ہیں فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کی مغفرت کر دی، ان کو ہم نے معاف کر دیا. سوال یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو ان کے لیے لفظ غفرہ اور مغفرت کو استعمال کیوں کر دیا؟ جو زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی ادنا سی بھی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ نے اس شدت سے استعمال کیا ہے کہ اس کے لیے لفظ مغفرت استعمال کیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا توجہ اس پر زیادہ ہوتی ہے. فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کو اس کے لیے معاف کر دیا. وان له، اور بے شک ہے ان کے لیے، عندنا ہمارے نزدیک، لزلفا ایک مرتبہ، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک مرتبہ دیا تھا، بہترین ٹھکانہ دیا تھا. اب یہاں سے اللہ نے انہیں خطاب کیا، اسی ایک آیت میں پوری بات آ گئی. یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھ کو بنایا ہے زمین میں خلیفہ، نائب بنایا. پہلی بات زمین میں آپ کیا ہیں؟ نائب ہیں. فاحکم بین الناس بالحق، تیسری بات کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ انصاف سے، حق سے فیصلہ کیجیے. ولا تتبع الهوى، اور کسی کی خواہش کی اور اپنے خواہش کی اتباع مت کیجیے. ولا تتبع الهوى، خواہش کی اور نہ چل جی کی خواہش پر. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 آپ خلیفہ ہیں، لوگوں میں فیصلہ کیجیے انصاف کے ساتھ اور خواہش کی اتباع مت کیجیے. 3 باتیں ہو گئی. اگر خواہش کی اتباع کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فیضلک عن سبیل اللہ، بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کا راستے بتا دیں گے. حالانکہ انبیاء اللہ کی عصمت میں ہیں، اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن بفرض محال کہا گیا ہے اگر آپ خواہشوں پر چلیں گے اور حق و انصاف کا فیصلہ نہیں کریں گے تو خلافت کا حق ادا نہیں ہوگا، لوگ بھٹکا دیں گے. یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو زمین پر اللہ کا خلیفہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، لازم یہ ہے کہ وہ انصاف سے چلے، خواہشات پر نہ چلے. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، بے شک جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیوں؟ بما نسوا يوم الحساب، اس وجہ سے کہ بھلا دیا انہوں نے حساب کے دن کو، حساب کے دن کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، انہوں نے اس کا حق ادا فرمایا اور بہت سے فیصلے کیے. کچھ ان کے فیصلوں کو سورہ انبیاء میں نقل کیا ہے، اور حضرت داؤد کے فیصلے کے بعد سلیمان کے فیصلے کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں پر بات ہماری مکمل ہو گئی اور 26 آیتیں الحمدللہ تفصیل سے آ چکی ہیں. دعا کیجیے.